الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج تک آپ نے علماء دین کو سنا ہوگا کہ دین اسلام ایک ایڈوانس مذہب ہے، جدید دور کا مذہب ہے، یعنی جدید دور کے جتنے بھی تقاضے ہیں اسلام نے اس کو احسن طریقے سے بیان کیا ہے۔ لیکن مغرب ہم پر اعتراض ہی کرتا رہا، انگریز یہ بات ماننے سے انکار ہی کرتے رہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ دقیانوسیت ہے، 1440 سال پہلے کا قانون تم آج ایڈوانس دنیا پہ رائج کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج خود ان کی تیوریز نے، ان کے سائنس نے، ان کے تجربات نے یہ بات ثابت کر لی کہ اسلام دور جدید کا مذہب ہے، اسلام ایک ایڈوانس دین ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کرنے والا ہوں۔ 2018 کا جو نوبل پرائز ملا تھا، ورلڈ نوبل پرائز، وہ دو فزیشینز کو ملا تھا۔ ان کا نام تھا جیمز ایلیسون اور تاسوکو ہنجو۔ اچھا، ان کو یہ جو نوبل پرائز ملا تھا یہ اس بات پہ ملا تھا کہ انہوں نے کینسر کا علاج متعارف کروایا۔ وہ علاج کیا تھا، مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، انسان کو جب بھوک لگ جاتی ہے تو انسان کھانا کھا لیتا ہے، اور یہ جو کھانا ہوتا ہے یہ انسان کو 8-10 گھنٹے تک وہ پاور پرووائڈ کرتی ہے، انسان کے باڈی کو اسٹیمنا دیتی ہے۔ جیسا کہ گاڑی ہوتی ہے، اس میں پیٹرول ڈال دیا جاتا ہے تو پھر وہ گاڑی چلتی ہے، تو اسی طرح یہ جو کھانا ہوتا ہے یہ انسان کے باڈی کو پاور پروموٹ کرتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کی باڈی چلتی ہے۔ لیکن 8-10 گھنٹے کے بعد یہ کھانے کا پاور ختم ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ باڈی کا جو پیٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ باڈی کیسے چلتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس باڈی کے اندر جو خراب سیلز ہوتے ہیں، جو فاسد مادہ ہوتا ہے، تو یہ باڈی اس کو کھانے لگتی ہے اور اپنے لیے پاور بناتی ہے۔ آسان مطلب یہ ہے کہ یہ باڈی، یہ جسم پھر خود کو کھانے لگتی ہے اس خراب مادے کو لے کر، اور پھر اپنے لیے پاور بناتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، دیکھو آپ نے مالٹے کو دیکھا ہوگا، ایک مالٹا وہ جب کئی دن پڑا رہتا ہے تو وہ پھر خراب ہو جاتا ہے، لیکن خراب وہ اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں پر اس میں سوراخ ہو، یا جہاں پر وہ زمین پہ لگی ہو، اس پہ داغ لگا ہو، وہ داغ وہ پھیلتا جاتا ہے اور وہ مالٹا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے باڈی میں خراب سیلز ہیں، تو جب وہ کھانے کی پاور ختم ہو جاتی ہے تو پھر باڈی اپنے لیے ان خراب سیلز سے پاور لیتی ہے۔ لیکن یہ علاج اس نے متعارف کرایا، اور پھر کہا کہ اگر ایک انسان 16 گھنٹے تک، تقریباً 28-29-30 دن بھوکا رہے، 16 گھنٹے تک، تو وہ کینسر کے بیماری سے محفوظ رہے گا، کیونکہ 8-10 گھنٹے تک تو اس کی جو غذا ہے، وہ جو کھانا ہے، اس کو پاور دیتی رہے گی، لیکن اس کے بعد یہ باڈی کا جو امیون سسٹم ہے وہ خود ان خراب سیلز کو ختم کر لے گا جو کینسر کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، وہ خود ان سیلز کو کھا لے گا، خود ان سیلز کو ختم کر لے گا۔ لیکن میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1440 سال پہلے بیان فرمائی ہے، اور یہ نوبل پرائز اس کو نہیں ملنا چاہیے، بلکہ یہ نوبل پرائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الفاظ میں اس چیز کو واضح کر کے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، کہ ہر چیز کا زکوٰۃ ہوتا ہے۔ دیکھو، مال ہوتا ہے، جب اس سے زکوٰۃ دیا جاتا ہے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، پاک ہونا یہ زکوٰۃ کا معنی ہے۔ تو جب مال کا زکوٰۃ دیا جاتا ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے، تو اسی طرح باڈی کا زکوٰۃ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کے لیے پاکی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور جسم کے پاکی کا ذریعہ وہ روزہ ہے۔ تو الحمدللہ اسلام نے ہمیں آرڈر کیا ہے کہ ہم 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، تو یہ جو 30 دن کے روزے رکھتے ہیں اس میں ہم کم از کم 13-14 گھنٹے سے لے کر 17-18 گھنٹے تک بھوکے رہتے ہیں، تو 10 گھنٹے تک یا 8-10 گھنٹے تک تو جو صبح کی غذا ہوتی ہے وہ ہمیں پاور دیتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ پاور ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہماری باڈی اس فاسد مادے کو خود کھانے لگ جاتی ہے، تو اس طرح اس سے ہماری باڈی پاک ہو جاتی ہے، جو فاسد مادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہماری باڈی پھر وہ کینسر وغیرہ کی جو سخت ترین بیماری ہے اس سے پاک ہونے لگتی ہے۔ تو اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، کہ ہر چیز کے لیے زکوٰۃ پاکی ہوتی ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی پاکی وہ روزہ ہے۔ تو روزے میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مسلمان سال میں 30 دن قریباً وہ بھوکے رہتے ہیں 16 سے 18 گھنٹے تک، تو اس سے وہ فاسد مادہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کینسر کا جو مرض ہے، جو انتہائی سخت ترین مرض ہے، تو اس کے تاثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، نل ہو جاتے ہیں، نیگیٹو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خراب سیلز ہماری باڈی خود کھاتی ہے،
اور اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ سارے مسلمان یہ روزہ الحمدللہ رکھتے ہیں، یہ اسلام کا حکم ہے اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے رہے کہ اسلام دور جدید کا مذہب ہے، یہ ایک ایڈوانس دین ہے۔ لیکن آپ زبان سے تو نہیں مانتے رہے، لیکن آج آپ کے سائنس، آپ کے تیوری نے خود ثابت کر لیا، کیونکہ جو تیوری آپ نے پیش کی ہے، یہ تیوری الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں وہ 1440 سال پہلے بیان فرمائی ہے۔